میں ڈاکٹر عابدہ ستار ہوں. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایسوسیٹ پروفیسر فار سرجری، بریسٹ سرجری کی ہیڈ اور بریسٹ پروگرام کی ڈائریکٹر ہوں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کے لیے کیا کریں کہ سب سے اچھا آؤٹ کم ہو. تو اگر مجھے کوئی ایک مشورہ دینا ہو وہ ہے جلدی علاج میں تاخیر نہیں کرنی. اور یہ کیسے ہوگا؟ لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گٹھلی نہیں محسوس ہوئی، کوئی بڑی سی چیز نہیں محسوس ہوئی، بڑی سی چیز نظر نہ آئی تو اس کا مطلب ہے بیماری نہیں ہے. یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر درد نہیں ہے تو بیماری نہیں ہے. تو بریسٹ کینسر میں اکثر اوقات درد تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ڈیلے کو پریونٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ بریسٹ کینسر کو جلدی سے جلدی پکڑنا ہے. ایسے کپڑے میں اگر چھوٹا سا سوراخ ہے آپ اس کو رفو کر کے اور ریپیئر کر سکتے ہیں اور کپڑا آپ کا ضائع نہیں ہوتا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بریسٹ کینسر کو چھوٹا سا آپ نے پکڑ لیا، علاج جو ہے اس کا بہت مختصر اور مؤثر ہوگا اور کاسٹ بھی اس میں کم آئے گی. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنا روٹین میں میموگرام کرائے. جن خواتین کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہے ان کا سال میں ایک دفعہ میموگرام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کبھی بھی آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو تو آپ اس کے لیے آگے آئیے، اپنا ڈائگنوسس کرائیے، تاکہ اگر خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج فوری طور پہ شروع ہو سکے. یہ یاد رہے کہ ہر گھٹلی یا ہر وہ چیز جو آپ کو پریشان کن لگے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مسئلے والی چیز نکلے. تو اکثر اوقات جب لوگ گٹھلیوں کے ساتھ آتے ہیں بہت دفعہ وہ نان کینسرس نکلتی ہے اور ہم مریض کو تسلی دے کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو ہر گٹھلی جو ہے وہ بیماری ہی نہیں ہوتی، لیکن جب تک آپ اس کی تشخیص نہیں کرائیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مسئلے والی چیز ہے یا نہیں. بریسٹ کینسر مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے روٹین اسکریننگ کی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی. تو مردوں کو کیونکہ ان کی بریسٹ چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں عام طور پہ چیزیں ہاتھ سے محسوس ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے انہیں میموگرام کرانے کی، الٹرا ساؤنڈ کرانے کی روٹین میں ضرورت نہیں ہوتی. یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ خواتین ہی کے لیے ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ اگر مردوں کو بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو تو انہیں بھی اس کا چیک کرانا ضروری ہے. ہم اگر 100 مریضوں کا علاج کرتے ہیں نا بریسٹ کینسر کے لیے تو اس میں 99 عورتیں ہوتی ہیں اور ایک کوئی مرد ہو. اچھا، کامن متس کیا ہیں جو کہ غلط فہمیاں جن کو کہیں گے اردو میں، وہ کیا ہیں؟ اکثر خواتین آئیں گی کلینک میں اور ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کالی برا سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے، یا برا پہن کے سونے سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے. یا خواتین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دودھ پلایا ہے تو بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا، یا اگر ہم نے بچہ جنا ہے تو بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر بریسٹ کینسر 90% بریسٹ کینسر جو ہے نا ان کا کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا کہ بریسٹ کینسر کیوں ہوا ہے. 10% بریسٹ کینسر ایسے ہیں جس میں کوئی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، یا اس میں کوئی ایسی جینز ہیں جو جراثیم ہمارے اندر ہمارے ماں اور باپ سے منتقل ہوتے ہیں. وہ صرف 10% کیسز میں ہوتے ہیں. 90% کیسز ایسے ہیں جس میں کوئی ریزن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپنی ٹریٹمنٹ میں اور ڈائگنوسس میں تاخیر نہ ہونے دیں، یہ سوچ کے کہ کیونکہ میں ایک ماں ہوں یا میں نے بچے کو دودھ پلایا یا فیملی میں کسی کو کینسر نہیں ہے اس وجہ سے کینسر نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ کینسر نہ ہو، لیکن جب تک آپ آگے آ کے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اس کا پتہ نہیں چلے گا.